الرحیم عزیزان ذی وقار قبلہ ساقی صاحب انتہائی جاویدانہ انداز دے وچ انتہائی بلیغ پیرائے دے وچ انتہائی شستہ اسلوب دے وچ گنج معانی گنج معارف اور آگہی دی ریم چھم دے نال ساڑے شعور نو جلا بخش رہے اور میرے ذوق نو لطف مل رہا اور میرے دل نو سرور مل رہا۔ ساقی صاحب نال میں بڑا لگاؤ ہے، اے میرے مرشد کریم حضرت سید پیر تنویر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دے انتہائی پسندیدہ اور اونا دے رفقا دے وچوین اور اینا دی فکری بنیاداں استوار کرنے والے اللہ دے ولی اوہن پہ میرے والد کریم اور اونا دی جو پیشین گوئین ساقی صاحب دے بارے میں اسے لنان منیاں میں کتھے ساقی صاحب مانی صاحب دے کتھے پیر صاحب کی فرما رہے ہیں بچہ مونا میں نکی پیر جیڈا جی چھوٹے پیر بھائی جان جیڈا جی، لیکن آج میرے وجدان دی آنکھیں وے دی پئیے اے پاکستان دی یونیورسٹیاں دے وچ لیکچر دے سی ساڑا جوان اللہ دے علم و فضل اور دی بصیرتاں دے وچ اور اپنے ہوتے اپنے الطاف اور عنایات دے وچ بے پناہ اضافے فرمائے۔ ساقی صاحب تو پہلے قمر صوفیہ حضور سید پیر انور شاہ صاحب عظیم البرکت آپ انتہائی عظیم اور انتہائی عمدہ انداز دے وچ مدبرانہ اور انتہائی عالمانہ اسلوب دے وچ معارف شریعہ سڑی روحاں دی سماعتاں دے حوالے کر دے پیان۔ آپ بول نہ رہے بلکہ موتی رول رہے ہیں، آپ دے لباں تو لفظ نہ نکل رہے بلکہ پھول کھل رہے ہیں اور میرا مزاج شاد کام ہو رہا، دل چاہ رہا کہ اے مولانا روم دی بانسری بجدی رہے اور میں لطف اور سرور دی کیفیات دے مزے لٹتا رہا۔ میرے والد کریم میرے مرشد کریم نو آپ نال بڑی محبت آ تو اے آپ دی محبت دا جلوہ ہے، اللہ دے حضور استدعا ہے کہ لاکھوں لوگ اینا تو استفادہ کریں، تزکیہ نفس اور تطہیر ذات اور تفہیم ذات مدارج اینا دے قدمہ طے کریں۔ اور اس تو پہلے قبلہ والا شان ہون میرے کولو الفاظ دا بھانڈا گھاٹے اور اللہ نے جو شان عطا کی تھی استاد رؤف صاحب نو شان مقام بلندے، یعنی میرے لفظ ہمارا ابن والا صاحب خیریت ہے ماشاءاللہ تسی یہ تتے آبا نا حضور عزیزان ذی وقار میرے الفاظ اونا دا بھانڈا گھاٹے، میری اہلیت و استعداد دا ظرف چھوٹا ہے، میرے کو ناپان والے پیمانے گھاٹے جریباں چھوٹی ہیں۔ اللہ نے جو مرتبہ مقام اپنی نگاہاں دے وچ اپنے حضور قبلہ استاد رؤف صاحب دا متعین کیتا ہے او ورال ورائے اور استاد رؤف صاحب ایسا سب واسطے ایک خوش قسمتی ہے کہ آپ خود حضرت پیر تنویر احمد شاہ صاحب ان پہ روحانیت ہے بہت بڑا چیپٹر ہے، بیان کرنے دا ٹائم نہیں۔ ساقی صاحب دیگاں پکڑ نہ پکڑ تسی بس ہو تو گل ٹور سی حضور بسم اللہ حضور تھوڑی ذمہ داری نہیں نا، ایک میجر عزیز بھٹی کے موازدے اور ترائے دیں جنگ لڑ سکتا ہے جی بسم اللہ جی حضور بسم اللہ۔ تو میں اتنے کانفرنس آئی لاہور دے وچ او آئیڑا سپریم کورٹ دا فیصلہ آیا پہلے شرعی کورٹ دا سود دے خلاف اور 32 سال تو جدوجہد جاری ہے کہ سود حرام قرار دیا جائے اور پھر اسٹیٹ بینک اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دیتی کہ نہیں دیا جائے سود کی اجازت دی جائے اور نہ آل پاکستان اتنے کانفرنس آئی پائی کہ آئندہ لایا عمل کیوں نہ چاہیے مملکت اسلامیہ دا اور رات میں جا کے سیدھا آپ دے حکم تے اتنے آ گیا ساقی صاحب بسم اللہ۔ عزیزان ذی وقار استاد روحانیت دا ایک چیپٹر ہے پیا اور ڈسکس کرنے دا ٹائم نہیں جن دے وچ اولیاء کرام
وہ اگلے ولی دے وچ منتقل ہو ویندن. توجہ ہے. رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. چراغ سے چراغ جلتا ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. برادران زی محتشم, حضرت پیر معصوم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی, انہوں نے فضائل و مناقب بیان کرنا وقت نہیں. پوری ایک رات سیالے دی ہوئے میں پیر معصوم علی شاہ صاحب پڑھا تاں بھی حق پورا نہیں ہوتا. آپ دے زندگی دے طویل عرصے کئی دہائیاں دے آنسوان دے نتیجہ ہان حضرت پیر تنویر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اونا دی 50 سال دی تہجد سجدیاں دا نتیجہ استاد روف صاحب. اور عزیزان زی وقار, میں نو التماس کرساں اپنی بیان شروع کرنے تو پہلے میں عرض کرساں کہ اپنا ایک ایک بچہ او استاد روف دے قدماں دے وچ پیش کر دیو. اور میں فقیر سید دعویٰ کرنا میں کی میری اوقات کی دعویٰ نہیں, لیکن اللہ دے حضور گمان ہے کہ جیڑا بچہ انہاں دے حضور قدماں دے وچ راسی تہاڈا او امام مہدی دا یا او دیاں اولاداں امام مہدی دے لشکری بنسن. اے تہاڈا میں فقیر سید دا وعدہ ہے. اپنے بچے استاد روف صاحب دی بارگاہ دے وچ پیش کرو, او محدث بناویں, مفسر بناویں اور علوم شریعہ دے انہاں نوں امام بناویں. اگے بڑھیے. اج تو ایک مٹھ ریت بنیے, ایک مٹھ ریت بھریے, تو ایک محتاط اندازے دے وچ ایک مٹھ ریت دے وچ تقریباً 10,000 ریت دے ذرے ہوندن. 10,000 ریت دے ذرے ہوندن. تو برادران زی محتشم ایک مٹھ ریت بھری وے 10,000 ریت دے ذرے ہیں. اور اس کائنات اس زمین تے جتنی بھی ریت ہے, دریاواں دی ریت, سمندراں دی ریت, صحراواں دی ریت, توجہ ہے, سمندراں دی ریت, صحراواں دی ریت, دریاواں دی ریت, جھیلاں دی ریت, آئے بھوئیں دے وچوں اسی بوکا مرنے آئے بور کرنے وچوں ریت نکل دیئے. او ساری زمین دے وچ پوشیدہ ریت, اس پوری روئے زمین تے جتنی بھی ریت ہے, اس ریت تے جتنے بھی ذرے ہیں انہوں کتنے ہیں اس سمجھن واسطے ایک بوک بھری وے تو 10,000 ریت دے ذرے ایک بوک دے وچ سائنٹیفک انالیسس دے مطابق. اور پوری کائنات پوری روئے زمین تے جتنی بھی ریت دے ذرے ہیں اس کائنات دے وچ ان ریت دے ذرے نالوں ڈھیر ستارے ہیں پے. توجہ ہے, اس او لا محدود ہے اور اپنی ہر شان دے صفت دے وچ اپنی شان دے وچ لا محدود ہے. تو جتنی ریت دے ذرے ہیں انہاں نالوں اس کائنات دے وچ ستارے زیادہ ہیں. اگے بڑھیے. برادران زی محتشم, ایک محتاط اندازے دے مطابق ساڈی اس دنیا نو وجود وچ آئے 5 ارب سال ہو گئے. کتنے جی؟ 5 ارب سال ہو گئے. 5 ارب سال ساڈی اس دنیا نو معرض وجود وچ آئے, اور تقریباً 1 ارب سال پہلے اے حیات اس دنیا تے جلوہ فگن ہوئی ہے. اس اپنی بڑھوتری اور اس اپنی نمو دا اظہار کیتا ہے. تقریباً گل اور مختصر کریے, آج تو 30 لاکھ سال پہلے انسان درخت افریقہ دے درختاں تے رہندا, افریقہ اور باقی دنیا دے درختاں دے اُتے دے مسکن آن پے. 30 لاکھ سال پہلے برادران زی محتشم انسان درخت چھوڑ کے, درختاں دی رعایت چھوڑ کے زمین تے آباد ہویا. اور پھر جدو زمین تے ٹکیا عادی ہو گیا زمین دا, پھر زمین تے اس پھیلنا شروع کر دیتا. آج تو 2 لاکھ سال پہلے 2 لاکھ سال پہلے انسان دے اے جڑا موجودہ دماغ ہے پیا, اے جڑا ساڈا موجودہ برین, اے ساڈا ماڈل ہے پیا, جڑا ساڈے ذہن دا دماغ مائنڈ دا ساڈا جڑا سائز ہے پیا, اے ماڈل ہے پیا, اے موجودہ ہر ساڈے انسان دا, اے 2 لاکھ سال پہلے وجود پذیر ہویا. برادران جی محتشم کردیاں آج تو 30,000 سال پہلے انسان نے تہذیب دی بنیادہ شروع کی دیاں. تہذیب, تمدن, کلچر, واسی وسیب, رہن سہن, ایک آرگنائزڈ لائف, ایک منظم زندگی شروع کی تھی. برادران زی محتشم ان 30,000 سالاں دے وچ تقریباً بڑیاں تہذیباں, ایک منظم بڑے تہذیبی ادارے وہ 88 دے قریب وجود دے وچ آئے. ہن
اگے بڑھدیاں ایک اور رائے دے مطابق ہون تک انسان دیاں تقریباً 40,000 نسلیں گزر چکی ہیں. ساقی صاحب آپ کی نظر 40,000 نسل ابن آدم دی گزر چکی ہے اور 91 ارب دے قریب بندے جی کے پیدا ہو کے مر چکے ہیں. 91 ارب دے قریب بندے پیدا ہو کے مر چکے ہیں. برادران عظیم محتشم آقا کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات آپ تشریف لے کے آئے آج تو 1400 سال پہلے. آپ تو بعد آپ دے ظہور تو بعد دنیا نے ایک نیا پیراہن بدلیا, انسانیت نے ایک نیا چولا پہنیا, تمدن نے ایک نیا شعور پایا اور انسانیت دی زندگی دے کنڈے پھلاں دے وچ تبدیل ہونا شروع ہوئے. آقا کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برادران عظیم محتشم زندگی نو شعور, برکت اور خیر دے اچھوتے انوکھے منفرد زاویاں تو آگاہ کیتا. حضرت ٹائم کیا ہوا جی؟ ٹائم میں نے جی انگل آئیں کہا چھوڑنے شہادت انگل تھا میں بحث کر دیتا جی. جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بسم اللہ. برادران عظیم محتشم اسی ایک اور معاملہ میں عرض کراں اپنے وقت دی وسعت نو جو میں نے ملے ہے فائدہ اٹھائی دیا ہاں. حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کچھ آدھن اللہ دے ولیین کچھ آدھن نبیین جناب جنہاں نو اپنی بولیے خواج خضر آنے ہیں. کیا آنے ہیں جی؟ خواج خضر, جناب خواج خضر. برادران عظیم محتشم آپ فرمائندن کہ میں ایک رات ایک سردار دا پران ٹھہریا, اس میری راتی خدمت کیتی تے سمان تو پہلے پوچھتا ہے حضور تواڈی بڑی لمبی عمر ہے, کچھ مینوں دسو, کچھ مینوں عبرت انگیز گل سناؤ. جناب خواج خضر فرمائندن کہ میں ایک واقعہ سنایا کہ میرا ایک جگہ تو گزر ہویا. میں ویکھیا کہ تا حد نگاہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس شہر دے وچ بے پناہ چہل پہل ہے. میں گزرتے ہوئے ایک بشر کو پوچھیا میاں شہر کدو تو آباد ہے؟ اس بندے آکھیا کہ لگتا ہے تو باہروں آیا ہے, ان واقع ہے تینوں نہیں پتا اے شہر آدم لا تو آباد ہے. آپ فرمائندن کہ میں ٹھیک کامل 500 سال تو بعد اتھو دوبارہ گزریا. میں ویکھیا کھنڈراتن ویرانین اور آصف زدہ ماحول ہے. ایک گھا پٹ دے بندے کولو گھا ہج دے بندے کولو میں پوچھیا میاں ویرانے کدو تو ہیں, اے بے آبادی کدو تو ہے, اے اجاڑ کدو تو ہیں؟ او بندہ بولیا لگدا ہے کہ پردیسی ہیں تینوں نہیں پتا, اے آدم لا تو کوئی بعد نصیب قوم تباہ ہوئی ہے. آپ فرمائندن کہ میں استغفار پڑھ دے ہویا روانہ ہو گیا. ٹھیک کامل 500 سال تو بعد میرا دوبارہ گزر ہویا. میں ویکھیا کہ اتھے ایک بہت بڑا دریا بہ رہا ہے اور میں اس دریا دے وچ ایک مچھلیاں پکڑ دے بندے کو پوچھیا میاں دریا کدو تو چلدا پیا ہے؟ اس بندے آکھے کہ لگنا ہے پرانے نواں ہے, تینوں نہیں پتہ اتھے بابے آدم لا تو پانی باندا پیا ہے. آپ فرمائندن کہ ٹھیک کامل 500 سال تو بعد میں اتھے دوبارہ گزریا. میں ویکھیا کہ عزیزان عظیم محتشم اتھے کھیت اور کھلیانن, اتھے وائیں اور بڑے باغات ہیں. میں پوچھیا ایک بندے گزردے کولوں اے چمن امن کہیں دین, اے باغات کہیں دین؟ میں نے دسیا گیا کہ فلانا رئیس جاتا ہے, اے باغات اے معاملات اس دن پہ. میں او دے ڈیرے تے پہنچیا, رقص و قرباب اور شراب و اتوار دیاں محفلاں جاریاں پیاں. میں او دے کولوں پوچھیا میں جا کے کہ میاں دس اے تیری ملکیتاں کدو لا تو تیرے کولن پیاں؟ درود شریف پڑھیے جی. درود شریف ماشاءاللہ. جی بسم اللہ ماشاءاللہ. عزیزان ذی وقار آپ فرمائندن کہ میں ادھے کول پوچھیا میاں اے تیرے ملکیتاں, اے باغات, اے تیرے اے فصلاں, اے لہلہاں دی تیری کھیتیاں
یہ کدوں تو تیرے کول ہے؟ اس آخیا پرانے لگتا ہے کہ تو نواں ہے اس دیش تے تینوں نہیں پتا اے بابے آدم لا تو ساری وراثت چلی آ رہی ہے، بابے آدم لا تو ساری وراثت چلی آ رہی ہے۔ یہ اگوں بہت لمبا قصہ ہے، پھر کدے صحیح کو موقع بنیا اتھائیں اختصار کریے۔ برادران عزیز محتشم، ہوں یہ طویل مہک پس منظر دسیا ہے انسانیت دا۔ اے انسان اتھو آیا آدم علیہ السلام دے در سے ہدایت کو لے کے محمد مصطفیٰ آقا کریم مدینے دے ڈھول کائنات دے دلہا علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ دے پہ سنے روائے انہاں دی تعلیمات اور انہاں دے جتنے بھی افکار ہیں انہاں دا حاصل کی چیزیں توجہ ہے نچوڑ کی ہے وہ ہے عفت کی چیز ہے جی عفت۔ برادران جی محتشم عفت وہ اثاثہ ہے اگر وہ ساڑھے کولو ہے اسی فرشتیاں تو افضل ہیں، اگر اسی پاک تینت ہیں، اگر اسی صاحب عفت ہیں پہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ منو حکم دے دیندہ ہے اس تو دور ہو جاؤ۔ اگر ساڑھے اندر عفت موجود ہے، اگر ساڑھے اندر عصمت موجود ہے تو پھر شیطان دے سارے خطرناک ہتھ کنڈے ساڑھے ہوتے بے اثر ہو ویندن۔ اگر ساڑھے اندر عصمت نہیں، ساڑھے اندر او عفت نہیں تو ساڑھے طویل سجدے بھی ساڑھے واسطے زیادہ معاون ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہون تفصیل دا وقت نہیں عفت کی میں پیدا کیتی جائے، ماں رب نواز کھرل عفت کی میں پیدا کیتی جائے۔ بنیادی اساسی کوالٹی مومن دی عفت دے ایک ہی طریقہ ہے۔ قرآن نے آکھیا کہ مرد عورت در ویکھن تو پہلے اکھاں نیویں رکھے، ویکھ ہی لوے تو پھر اکھاں نیویاں رکھے۔ اور برادران زی محتشم عزیزان زی وقار، خواتین اپنے چہرے نو ڈھک کے رکھن، اپنے چہرے نو ڈھک کے رکھن۔ ساڈا دشمن امریکہ نہیں، ساڈا دشمن اسرائیل نہیں، انڈیا نہیں، ساڈا دشمن ہے پیا شیطان، ساڈا دشمن شیطان۔ اور عزیزان زی وقار اگر اسی شیطان تو جتنا چاہنے ہیں اور حزب الرحمان بڑھنا چاہنے ہیں تو عفت نو اپنے اندر عام کریے، اسی پردہ اپنے اندر رائج کریے۔ یہ اہم نہیں کہ کون کس قوم نال تعلق رکھدا ہے، کس خاندان نال تعلق رکھدا ہے، کس سماجی حیثیت ہے۔ اہم گل یہ ہے کہ اللہ دا پردے دا آرڈر وہ فالو کردا ہے کہ نہیں کردا۔ تمام اقوام تے پردے دا آرڈر لازم ہے پیا۔ خواتین اگر کم مجبوری ہے بیر کام کرنا ٹھیک ہے، پٹھے وڈھن ٹھیک ہے، معاملات کریں لیکن پردہ بھی اختیار کریں۔ زبردستی پردے نو اپنے اندر رائج کیتا جاوے اور اپنی اکھاں نو اسی جھکا کے رکھیے۔ اے کام کرنا ساڈا کام ہے۔ ساڈے معاشرے دے وچ بی بی فاطمہ الزہرا دے رنگ دے نال رلی ہوئیاں بیٹیاں کثرت نال پیدا کر دینا رب دا کام ہے۔ ساڈے گھراں دے وچ مادر زاد ولی پیدا کر دینا تواڈے میرے رب دا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔